حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ نبوت یہ وہ زمانہ تھا جب کہ بنی اسرائیل پر رومیوں کی حکومت تھی، اور قیصر کے طرف سے یہ بیت المقدس کا گورنر بھی انہوں میں سے تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت خانہ خدا میں ایک خادم کی حیثیت سے رہتے تھے، اور آپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک روز عبادت کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، مجھے ایک وارث عطا فرما کہ وہ تورات کے احکام کے پاسبانی کرے۔ تورات کے پاسبانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ایک وارث مانگتے ہیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ آپ پر ظاہر ہوا اور بتایا کہ تمہاری بیوی یہ بہت جلدی حاملہ ہو جائے گی، اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوگا، تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ آپ نے بہت تعجب ہوا، تعجب کے حالت میں فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تعجب کے حالت میں فرماتے ہیں، لیکن فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے گا تو 3 دن تک تم کسی سے گفتگو نہ کر سکو گے اور صرف اشارے سے بات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، نہ ناممکن ہے۔ اور کچھ دنوں بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے جنگل میں پرورش پائی اور ٹیڑیوں اور شہد پر گزارا کرتے رہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لائے اور وعظ و نصیحت شروع کی تو راہبوں اور یہودیوں نے مزاحمت کی اور حسب معمول طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے تھے، تکالیف پہنچانی شروع کر دی۔ بیت المقدس کے گورنر نے زبردستی اپنی بہو سے اپنی بائی کی حیات میں اسی سے طلاق دلوائے بغیر شادی کر لی تھی۔ مفسدوں کو موقع ملا اور انہوں نے دھوکہ سے لوگوں کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص ایسا کرے، یعنی بغیر طلاق دلوائے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ نے بے دھڑک اور بے خوف فرمایا کہ وہ زانی ہے، زناکار ہے۔ پھر کیا تھا کہ فوراً اس گورنر کو اطلاع دی گئی۔ اس نے آپ کو اپنے سامنے بلا کر اس امر کی تصدیق کی، تو آپ نے جو حق بات کی تھی اس گورنر کے سامنے صاف صاف بیان کی، نہ ڈر بیان کی نہ خوف بیان کی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اس ناپاک سازش کی بنا پر شہید کر دیے گئے۔ ان لوگوں نے ایک سازش کے بنا پر یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنا ان لوگوں کا سازش تھا، اور چغل خوروں نے یہ بھی کہا کہ اس کا باپ زکریا بھی بہت خطرناک آدمی ہے، اور اسی قسم کے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا یہاں پر۔ تو اس گورنر نے حکم جاری کر دیا، شاہی احکام ان کے تلاش میں روانہ ہوئی، مگر وہ پہلے ہی اطلاع پا کر جنگل میں چھپ گئے تھے، جنگل میں جاگ چھپے تھے۔ آخر راہبوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ خود تلاش کر کے قتل کر ڈالے، جہاں بھی ملے قتل کر ڈالے۔ یہ لوگ جنگل میں آئے اور برابر ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے تک گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے کنویں میں چھپ گئے تھے۔ اتفاق سے چادر کا ایک کونا باہر سے نظر آ رہا تھا، اور ان بدبختوں نے انہی سے اندازہ لگا کر مع درخت کے ارے سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ چادر کے ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا، اسی وجہ سے ان بدبختوں نے
اندازہ لگایا اور درخت کے ساتھ ساتھ ارے کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔